محترم حضرات، شب برات اس کا معنی آتا ہے چھٹکارے کی رات۔ میں شب برات کے حوالے سے آج آپ کو کچھ اہم باتیں بتلاؤں گا، اور شب برات میں جو ہمارے کچھ مسلمان بھائی خرافاتیں کرتے ہیں ان خرافاتوں کے تعلق سے بتلاؤں گا کہ وہ خرافاتیں نہیں ہونا چاہیے۔ شب برات میں کیا ہونا چاہیے وہ میں آپ کو آج بتلاؤں گا، اور کیا نہیں ہونا چاہیے وہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ برات کا معنی آتا چھٹکارا۔ شب برات چھٹکارے کی رات، یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ بندہ جہنم کا حقدار ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ یہ ہے شب برات۔ اس رات میں بندہ کا پورے سال کا لیکھا جوکھا تیار کیا جاتا ہے۔ پورے سال کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کس کا انتقال ہونا ہے اس سال میں، کس کو کتنی روزی ملنا ہے اس سال میں، کتنا اس کو جو ہے اس سال میں دیا جانا ہے، یہ سارا اس کا رجسٹر جو ہے شب برات میں مینٹین کیا جاتا ہے۔ حضرات، اس رات میں جو ہے بندے کو اگر وہ ہے نا حدیث شریف کے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو تقدیر تو تبھی بدلے گی جب دعا کرے گا۔ اس رات میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس رات میں رب کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں اپنے بندوں پر، اس رات میں اللہ اپنے بندوں پر خاص کر اس کی رحمت اپنے بندوں پر مہربان ہوتی ہے۔ تو اس رات میں بندہ اپنے رب سے گڑ گڑائے، توبہ کرے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، اور اگر کچھ مزید چاہتا ہے تو وہ دعا کرے اس کے لیے۔ آج کی رات وہ دعا کرنے سے لکھ دیا جائے گا اور اس کو اللہ وہ عطا فرما دے گا جو وہ چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ اس رات میں عجیب عجیب خرافاتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ مشہور ہے عوام میں کہ یہ جاگنے کی رات ہے، اچھی بات ہے، لیکن جاگنے کی رات ہے تو کیا کرنے کی رات ہے؟ جاگ کے کیا کرنا ہے؟ کہ شرابیں پینا ہے؟ کیا ڈانس کرنا ہے؟ کیا موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر کے ان کو زیادہ ایکسیلیٹر دے کے شہروں میں، گاؤں میں، راستوں پر، روڈوں پہ بھگانا ہے؟ دوسروں کو تکلیفیں دینا ہے؟ کیا ہوٹلوں پہ بیٹھ کے آج پوری رات چائے پینا ہے؟ کیا ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے آج پوری رات فلمیں دیکھنا ہے؟ کیا آج گپے شپے لگانا ہے؟ اس چیز کے لیے یہ رات تھی؟ نہیں، اللہ کی قسم یہ رات ہرگز ان خرافاتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ رات صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے بخشش معافی مانگنے کی رات ہے، اپنی بخشش طلب کرنے کی رات ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ یہ وہ نوجوان، میری ان سے گزارش ہے کہ جو اپنی بائکوں پہ کئی نوجوان سوار ہو کے راستوں پر بھاگتے ہیں، بہت زیادہ ایکسیلیٹر دیتے ہیں، اور پھر وہ چکر لگاتے ہیں پورے علاقے کا کہ آج تو رات نے جاگنے کی رات ہے، آج شب برات ہے، اس میں تو جتنا بھاگ دوڑ کر لیں اتنا بہتر ہے۔ حضرات، اس سے بہتر ہے کہ آج کی رات آج سوتے رہتے آپ۔ یہ خرافاتوں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے اور ان خرافاتوں میں شامل نہ ہوتے، تو وہ سونا تیرا بہتر تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا۔ جو ان خرافاتوں میں تو شامل ہوا ہے کہ تو نے فلمیں دیکھی ہیں، گپے شپے لڑائی ہیں، اور تو نے جو ہے موٹر سائیکلیں چلائی ہیں، ایک دوسرے سے ہرائیاں اور جتائیاں کی ہیں، اور موٹر سائیکلوں پہ کتنے بچوں کا، کتنے نوجوانوں کا تو یہ ہو گیا ہے کہ اس رات میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کتنے کی بائکیں لڑ گئی ہیں، کتنوں کے جو ہے سر پھوٹ گئے ہیں، کتنوں کی ہڈیاں فریکچر ہو گئے، کتنوں کے پیر ٹوٹ گئے، اور کتنوں کے ہاتھ ٹوٹے پڑے۔ اللہ اکبر۔ ایک میرے دوست کا فون آیا، میرا بڑا قریبی دوست ہے، اور وہ کہنے لگا حضرت دعا فرمائیے، میرے سالے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس وقت وہ کوما میں ہے اور آئی سی یو میں ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے۔ میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا حضرت شب برات میں وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر کے، ایک بائک پہ کئی لڑکے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے سے جو ہے جتائیاں کر رہے تھے
کہ میں تجھ سے زیادہ تیز بائک چلانے والا ہوں، میں تجھ سے زیادہ تیز چلانے والا ہوں۔ وہ تیز چلا رہے تھے، چلاتے چلاتے ایک برج آیا جسے پل کہتے ہیں ہم لوگ، اور وہ آیا، وہ ذرا نیچا تھا برج، تو وہ لڑکے بائک پہ کھڑے ہو کر کے چلا رہے تھے، کیونکہ جب آدمی ادا میں چلاتا ہے اور اپنا وہ دکھاتا ہے نا کرتب کہ میرے کرتب دیکھیے میں کتنا ماہر ہوں، تو کبھی کبھی نوجوان کھڑے ہو کے بھی بائک چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ برج جو تھا نیچا تھا اور یہ کھڑے ہو کر کے جو پیروں پہ کھڑا تھا، کھڑے ہو کر کے چلا رہا تھا بہت تیز بائک۔ برج آ گیا اور یہ نیچے نہ بیٹھ سکا، اپنے آپ کو نہ جھکا سکا اور ڈائریکٹ برج سے جا کر ٹکرا گیا اور اس کا بھیجا نکل گیا، اس کا سر پھوٹ گیا، اور اس وقت وہ کوما میں ہے۔ دعا فرمائے حضرات مجھے بتائیے یہ شب برات اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے آج یہ شیطانی کام کرنا تھے، آپ نے اس طریقے کی خرافاتیں کرنا تھیں۔ آج کی رات یہ رات تھی کہ آپ زیادہ کرتے قبرستان میں جاتے، قبرستان میں جا کے اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے، مسجد میں جائیں، نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں، جن کی قضائے عمری چھوٹ گئی ہے وہ قضائے عمری پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، محفل رسول سجائیں، آج اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجا لیں۔ یہ کام کرنا ہے، غریبوں کو اس میں جو ہے کچھ دے دیں، ان کی مدد کر دیں، یہ رات میں غریبوں کی مدد کر دیں، آپ غریبوں کو کھانے کھلا دیں، یہ ثواب کے کام ہے۔ اللہ آپ کے ان کاموں سے راضی ہو جائے گا، اور اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر اللہ آپ کی بخشش بھی فرما دے گا۔ اس رات میں خاص کر ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے، یہ بچہ لابی کرتی ہے، بچہ پارٹی جسے کہیے گا، وہ کیا کرتی ہے کہ پٹاخے لا کے سینکڑوں ہزاروں روپے کے پٹاخے لا کے گلیوں میں پٹر 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 پھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پٹاخے پھوڑنے کی رات تھی؟ یہ تو کفار کا طریقہ ہے کہ وہ ان کے کوئی تیوہار آتے ہیں تو وہ آتش بازیاں کرتے ہیں، یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے، ان کے کوئی تیوہار آتے ہیں تو وہ اپنے پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ وہی کام تم نے کرنا شروع کر دیے۔ پھر یہ بچوں تک پٹاخے تو نہیں پہنچتے، ان کے گھر والے لا کے دے رہے ہوتے ہیں، ان کے والدین لا کے دے رہے ہوتے ہیں پٹاخے۔ اپنے بچوں کو منع کرو، اگر وہ گلی محلے کے بچوں کو دیکھ کر کے پٹاخوں کی ضد بھی کریں تو بچوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا آج پٹاخوں کی رات نہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی رات ہے، آج دعا کرنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، نمازیں پڑھنے کی رات ہے، قرآن پڑھنے کی رات ہے۔ اپنے بچوں کو آپ سمجھائیں، بتائیں، اپنے بچوں کو کہو بیٹا تمہیں سب سے الگ بننا ہے، طرح طرح کی آتش بازیوں میں اپنے بچوں کو نہیں ڈالنا ہے۔ کتنے بچے آتش بازیوں کے چکر میں کتنوں کی آنکھیں خراب ہو گئی، پردوشن پھیلتا ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی منع ہے، الاؤ نہیں ہے یہ، اس سے دیش کا بھی خطرہ ہے، دیش واسیوں کا بھی خطرہ، ان کو بھی خطرہ ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے، دما کے مریضوں کے لیے، ٹی وی کے مریضوں کے لیے، بہت زیادہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ دھواں جو اٹھتا ہے پٹاخوں سے، آتش بازی سے، بہت نقصان دہ ہے۔ اس پر آپ جو ہے بالکل بریک لگائیں اور اپنے بچوں کو شب برات میں نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر ان کو عبادت کی طرف راغب کریں، قرآن شریف کی طرف راغب کریں، درود شریف کی طرف راغب کریں، ان چیزوں کی طرف راغب کریں تاکہ آپ کے بچے اچھے طریقے سے شب برات منانا سیکھ جائیں۔